اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہم لوگ حدیث پڑھ رہے تھے اخلاص کو لے کے، آج ہماری بات ہوگی والمظہر لہذه المقاصد یتبین عند ظہور من احد الاقران اکثر علما منه واحسن حالا۔ یہاں سے رضی صاحب پڑھیے۔ رضی جلدی۔ رضی نہیں ہے کیا؟ تم پڑھو۔ راغب راغب جی نا پڑھو جی، کیا کرتے تم لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المقاصد يتبين عند ظهور أحد من الأقران أكثر علما بس والمظہر لهذه المقاصد، کون سے مقصد یہاں جو بیان ہوا ہے اوپر، یہ ظاہر ہوتا ہے یتبین عند ظہور احد من الاقران، اقران کہتے ہیں ساتھیوں کو، کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں تب ظاہر ہوتی ہیں جب ساتھیوں میں سے کوئی ایک کیا ہو جائے، اکثر علما، زیادہ علم والا ہو جائے، منہ، اس سے، تو احسن حالا، اس کی حالت بہتر ہو جائے۔ مثلا آپ سارے ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ میں سے کوئی ایک جو ہے زیادہ علم والا ہو جائے، زیادہ عزت والا ہو جائے، بہترین حالت ہو جائے۔ کس طرح سے؟ بحیث، پڑھیے، بحیث یصرف الناس عنہ، اس طریقے سے کہ لوگ اس کی طرف جاذب ہونے لگے۔ فلینظر حینئذ، تب وہ اپنے آپ کو دیکھے۔ فَإِنْ كَانَ حَالُهُ مَعَ الْمُؤَقَّرِ لَهُ، کہنے اگر وہ اپنے آپ کو پاتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کا احترام کیا جا رہا ہے، جن کی عزت کی جا رہی ہے، وَالْمُعْتَقَدُ لِفَضْلِهِ أَحْسَنُ، اور جو لوگ اس کے پاس آتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ، یعنی جو اس کے معتقد ہیں ان کے ساتھ اس کا رویہ بہتر ہو رہا ہے، وَهُوَ لَهُ أَكْثَرُ احتِرَامًا، اور وہ ان کا زیادہ احترام کر رہا ہے، وَبِلِقَائِهِ أَشَدُّ اسْتِبْشَارًا، اور ان سے ملاقات پہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مِمَّن يَمِيلُ إِلَى غَيْرِهِ، ٹھیک ہے، جو کسی ایک جانب زیادہ مائل ہو، مع کون ذلك الغیر مستحقا للموالات، جبکہ جدھر وہ مائل نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو غیر ہے وہ موالات کا اور وہ احترام کا زیادہ حقدار ہے۔ کیا مطلب؟ حدیث کا یہ ٹکڑا کہہ رہا ہے کہ طلب جاہ، طلب مال، طلب شہرت، طلب انتشار الصیت، لذت الاستعلاء والفرح بالاستتباع والاستشارۃ الحمد والثناء، یہ سب کب ظاہر ہوگا؟ جب آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی زیادہ علم والا ہو جائے، اس کی حالت اچھی ہو جائے، اس طریقے سے کہ لوگ اس کی طرف آنے لگ جائیں، لوگوں کا ہجوم اس کے ارد گرد ہو۔ فَلْيَنْظُرْ حِينَئِذٍ، تو پھر اپنے آپ کو دیکھے۔ فَإِنْ كَانَ حَالُهُ عَنْ
احترام کیا جا رہا ہے. والمعتقد لفضله احسن، اور جو اس پر اعتقاد رکھتے ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کو عزت دیتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ وہ اچھے سے پیش آئے. وَهُوَ لَهُ أَكْثَرُ احتراما، اور وہ ان کا زیادہ احترام کرتا ہو. وَبِلِقَائِهِ أَشَدُّ اسْتِبْشَارًا، اور ان کی ملاقات سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہو. ممن یمیلو، جن کی طرف وہ مائل ہوتا ہے، الی غیرہ، ٹھیک ہے، غیر کی جانب. مع کون ذلک الغیر مستحق للموالات، جبکہ جو غیر ہے وہ موالات کا، وہ محبت کا، وہ عزت کا زیادہ حقدار ہے. مثال کے طور پر کہ ایک انسان ہے جو عالم سے گرویدہ ہے، اس کے پاس آتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے. آپ اس کو، آپ کا ساتھی تھا تو آپ ان کو دیکھ کے تو خوش ہوتے ہوں، لیکن وہ افراد کے جو واقعی متقی پرہیزگار تھا، وہ موالات کا، محبت کا زیادہ حقدار تھا. لیکن کیا ہوا، آپ نے اس کا احترام نہیں کیا. فَهُوَ مَغْرُورٌ وَعَنْ دِينِهِ مَخْدُوعٌ، تو وہ انسان، ایسا انسان مغرور انسان ہے اور اپنے دین میں دھوکہ کھایا ہوا انسان ہے. وَهُوَ لَا يَدْرِي كَيْفَ، اور وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز کر رہا ہے، کیا انجام دے رہا ہے. ربما انتهى الامر باهل العلم الى ان يتغايروا وتغاير النساء فيشق على احدهم ان يختلف بعض تلاميذته الى غيره. کہنا ربما انتهى الامر، کہنا ممکن ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ نوبت یہاں تک پہنچ جائے. ربما انتهى الامر باهل العلم، ممکن ہے کہ اہل علم تک یہ نوبت پہنچ جائے. الى ان يتغايروا تغاير النساء، کہ ان کے اندر غیرت پیدا ہو جائے. کیسی غیرت؟ عورتوں والی. کیسی عورتوں والی غیرت؟ کہ کوئی عورت نہیں پسند کرتی نا کہ دوسرا مرد کسی دوسری عورت کے پاس جائے. فَيَشُقُّ عَلَىٰ أَحَدِهِمْ أَن يَخْتَلِفَ بَعْضُ تَلَامِيذِهِ إِلَىٰ غَيْرِهِ، تو اس کو یہ شاق گزرتا ہے کہ اس کے طالب علم کسی دوسرے کے پاس جائیں علم حاصل کرنے کے لیے. فَيَشُقُّ عَلَىٰ أَحَدِهِمْ، ان میں سے کسی ایک کو شاق گزرے، أَن يَخْتَلِفَ بَعْضُ تَلَامِيذِهِ، کہ اس کے کچھ تلامذہ جائیں إِلَىٰ غَيْرِهِ، دوسرے کے پاس. وَإِن كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُنْتَفِعٌ بِغَيْرِهِ، چاہے یہ بھی جان رہا ہو کہ وہ دوسرے سے کیا کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں. وَمُسْتَفِيدٌ مِّنْهُ فِي دِينِهِ، اور وہ استفادہ کر رہے ہیں اپنے دین میں. تو ٹھیک ہے، یعنی وہ دینی امور میں اور علمی فائدے کے لیے بھی وہ اپنے شاگردوں کا دوسرے کے پاس جانا پسند نہیں کرتا. تو کہا اگر یہ نوبت آتی ہے تو اپنے دین میں کیا کر رہا ہے، وہ دھوکہ کر رہا ہے. ایسا انسان کیا ہو چکا ہے، متکبر ہو چکا ہے. وَهَذَا رَشْحُ الصِّفَاتِ، رشح کہتے ہیں چھڑکنے کو. هَذَا رَشْحُ الصِّفَاتِ الْمُهْلِكَةِ، ٹھیک ہے، یہ ہلاک کرنے والی صفات کا کچھ حصہ ہے. المستکنتی فی سر القلب، جو چھپا ہوا ہے دل کے رازوں میں. التی یظن العالم النجات منہا، جس سے عالم نجات کا طلبگار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وَهُوَ مَغْرُورٌ فِي ذَلِكَ، اور وہ اس میں مغرور ہوتا ہے. وَإِنَّمَا يَنْكَشِفُ بِهَذِهِ الْعَلَامَاتِ وَنَحْوِهَا، اور اس کی یہ حالت کا کشف کیسے ہوتا ہے، ان علامات اور ان جیسی دوسری علامات سے ہوتا ہے کہ جو اوپر بیان کی گئی ہیں. کہ اگر انسان ان کے اندر علامات پائی جا رہی ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ
اس تکبر کا مرض اس کو ہو چکا ہے. وہ اپنے دین میں کیا کر رہا ہے؟ دھوکہ کر رہا ہے. اسے یہ تک نہیں معلوم کہ وہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے کچھ علامتیں جو ظاہر ہوں گی وہ اس طرح سے ظاہر ہوں گی کہ انسان کا دل مردہ ہو چکا ہے، وہ ایک طریقے سے گمراہ ہو چکا ہے، اور اس کے لیے ایک مشکل گھڑی ہے، جیسے شیطان نے اس کو اپنے پنجوں میں کیا کر لیا ہو؟ جکڑ لیا ہو. خدا ہم سب کو تکبر سے نجات عطا فرمائے. تکبر وہ کسی چیز کا ہو، ٹھیک ہے، علم کا ہو، قوت کا ہو، دولت کا ہو، وہ تکبر راس نہیں آتا بلکہ انسان کو زمین دوز کر دیتا ہے. والحمدللہ رب العالمین. یہی کرتے ہیں. کل سے انشاءاللہ وَلَوْ كَانَ الْبَاعِثُ لَهُ عَلَى الْعِلْمِ وَهُوَ الدِّينُ لَكَانَ إِذَا ظَهَرَ غَيْرُهُ شَرِيكًا. یہاں سے پڑھیں گے والحمدللہ رب العالمین.